بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم بینکم ایک دوسرے کا مال، اموالکم مال، کم ان کا، بینکم آپس میں، بالباطلی ناحق باطل طریقے سے، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطلی اور نہ تم کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور اب یہ نا کا دوبارہ ترجمہ یہاں لائیں گے، اور نہ تم اس کو پہنچاؤ بیہا اس کو یعنی مال کو، إِلَى الْحُكَّامِ حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا تاکہ کھائے ایک فرقہ، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالإثم گناہ کے ذریعے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بھی ہو اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ناحق طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں روزے کے بارے میں ذکر تھا کہ روزے سے طہارت نفس مقصود تھی، اور اب یہاں پر جو ہے تطہیر مال یعنی مال کی پاکی یہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کا جو ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ دیکھیں حلال مال تو صرف روزے میں اس کا کھانا منع ہے کہ روزہ رکھا ہے تو حلال مال نہیں کھا سکتے، لیکن حرام مال اس کے لیے روزہ رکھنا مدت العمر یعنی پوری عمر ہی اس کے لیے روزہ رکھنا ہے کہ پوری عمر ہی حرام مال نہیں کھانا، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا نہیں کھانا، کب نہیں کھانا۔ جیسے روزے کی حد ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک جو ہے کھانا پینا منع ہے، حرام مال اللہ نے پوری عمر بندے پہ حرام فرما دیا، منع فرما دیا، جیسے چوری، خیانت، دغا بازی، رشوت، زبردستی کسی کا مال لے لینا، سود، قمار یا ناجائز بیع و شرع، ناجائز طور پہ خریدا کوئی چیز بیچی، تو ان ذریعے سے مال کمانا بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے۔ پھر آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور تم نہ اس کو پہنچاؤ حاکموں کی طرف کہ ایک فرقہ اس میں سے ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھائے گناہ کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نہ پہنچاؤ حاکموں تک یعنی کسی کے مال کی خبر نہ دو ظالم حاکموں کو، یا اپنا مال جو ہے وہ رشوت کے ذریعے سے حاکم تک نہ پہنچاؤ کہ ہمیں جو ہے ڈبل ہو کر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی، اور کسی کا مال جو ہے وہ تم کھا لو جھوٹی گواہی دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹا دعویٰ کر کے کسی کا مال جو ہے وہ کھایا، وہ بھی ناحق اور حرام ہے، تو وہ مال نہ کھاؤ، اور تم کو اپنے ناحق ہونے پر علم بھی ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اب اس میں یہ جو ساری چیزیں بیان کی یہ آ گئیں، کسی کا ناحق کھانا، کسی کا حصہ کھا لینا، کسی کا جو ہے کسی کی امانت رکھی ہوئی اس میں خیانت کرنا، چوری، اور یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یسألونک عن الأہلۃ وہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے ہی مواقیت کہ یہ وقت بتاتا ہے، للناس لوگوں کو، والحج اور حج کے بارے میں بھی وقت بتاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آفتاب سورج ایک ہی حالت پہ رہتا ہے، لیکن چاند کی صورت بدلتی رہتی ہے، اس کی مقدار جو ہے چاند کی وہ گھٹتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ اس لیے لوگوں نے چاند کے کم زیادہ ہونے کی وجہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلی آیت میں جو ہے رمضان کے مہینے کا ذکر تھا، شہر رمضان الذی، رمضان کے مہینے کا ذکر تھا پچھلی آیت میں، اور روزے کا بھی ذکر تھا اس میں، اور اس آیت میں جو ہے ہلال چاند کا ذکر ہے، اور روزہ اور رؤیت ہلال میں تعلق جو ہے ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پر یہ موقوف ہے، چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے۔ اور آگے چل کر جو آیات آئیں گی اگلے رکوع میں اس میں حج کے احکام ہیں، حج کا ذکر ہے۔ اب حج کا ذکر اور ہلال یعنی چاند اس کی بھی آپس میں مناسبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اسلامی مہینے مقرر فرمائے، محرم، صفر، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ سارے جو مہینے اللہ نے 12 مقرر فرمائے، تو یہ چاند کی تاریخوں سے ہی ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ، چاند کی دوسری تاریخ، اور اسی طرح جو ہے حج کا
حج کی تاریخیں آ گئی اور عید الاضحیٰ، عید الفطر، اور ان تمام چیزوں کا روزہ کب ہوگا، کب جو ہے روزے کا مکمل ہوں گے، کتنے روزے ہوں گے، یہ سب جو ہے چاند کی رؤیت ہلال پر ہی یہ تمام چیزیں موقوف ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں، من ظہورها، پیچھے کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقى، جو تقوی اختیار کر لے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ اپنے گھروں میں، من ابوابها، ابواب، باب ان کی جمع ہے، دروازے کو کہتے ہیں، آؤ اپنے گھروں میں دروازے سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو دروازے سے داخل ہو، گھروں میں دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ زمانے جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا، ایک دستور تھا کہ جب گھر سے نکل کر حج کا احرام باندھتے تھے، پھر کوئی بھی ضرورت پیش آتی اور گھر میں جانا پڑتا تو دروازے سے نہ جاتے تھے بلکہ چھت پر چڑھ کر اندر اترتے تھے، یا پھر چھت کی جو ہے پشت پر پیچھے کی جانب کوئی جو ہے نقب لگا کر، کچھ جو ہے دیوار تھوڑی ہٹا کر، اس طرح کر کے کہ کوئی سوراخ وغیرہ بنا کر نقب دے کر وہاں سے اندر داخل ہوتے تھے، اس طرح رستہ بنا لیتے تھے اور اس کو نیکی کی بات سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے اس کو غلط فرمایا ہے کہ یہ غلط ہے، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، اپنے گھروں میں جاؤ تو دروازوں سے جاؤ۔ تو اب یہاں پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ اپنی طرف سے کسی بھی جائز اور مباح امر کو، دیکھیں گھر اپنا گھر ہے، انسان کہیں سے بھی، اس میں دو رستے ہیں، چھت سے جا رہا ہے، کہیں سے بھی جا رہا ہے، اپنا گھر ہے، اور جو اندر جو گھر میں موجود ہے ان کو بھی کسی چیز کا ڈر نہ، تو یہ جائز اور مباح کام ہے۔ لیکن اس جائز کام کو بھی نیکی بنا لینا اور دین میں داخل کر لینا تو اللہ نے فرمایا یہ منع ہے۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ کسی بھی جائز کام کو، مباح امر کو نیکی بنا لینا، دین میں داخل کر لینا، یہ مذموم ہے اور ممنوع ہے، منع ہے، اور جس سے ہمیں بہت ساری ایسی باتوں کا بھی پتہ چل گیا جو بدعت ہے اور مذمت کی گئی ہے، کہ اپنی طرف سے کوئی بھی بات بنا کے اس کو نیکی سمجھتے رہنا اور پھر نیکی سمجھ کے اس کو اسی طرح کرتے رہنا حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہ ہو، تو یہ بدعت ہے۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی تقوی اختیار کرو، اور تقوی میں ہی فلاح ہے، تقوی میں ہی کامیابی ہے، اور تقوی اختیار کرنے سے ہی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے تو وہ فلاح پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، گزشتہ آیات میں روزے کا ذکر تھا، رمضان کا ذکر تھا، ان آیات میں اللہ نے انسان کو حلال مال کھانے کا حکم دیا اور حرام مال جو ہے تمام قسم کے حرام مال سے بچنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ وہ مال تمہارے لیے منع ہے۔ حلال مال کھانے کی اتنی برکت ہے کہ اس کا اثر اس کی عبادت میں بھی پڑتا ہے، اس کے اخلاق میں بھی پڑتا ہے، اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، جبکہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرام مال کھانے سے انسان کو منع فرمایا۔ آگے چاند کا ذکر ہے کہ وہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے وقت بتاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے ایک فائدہ کر دیا کہ چاند دیکھ کر حساب کیا جاتا ہے، اسی طرح چاند کی تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے دن کب ہے اور جو ہے روزہ کب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ایک زمانے جاہلیت میں جو دستور تھا اس کو ختم کرنے کا فرمایا، اور فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے آؤ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور جب اپنے گھروں میں آؤ تو دروازے سے آؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔